يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. واجب الاحترام سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے کلام مجید فرقان حمید کے اندر سے دو مقامات سے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا مضمون کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو کچھ کہا جائے، جو کچھ سنا جائے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی مقصد دین کی بات کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث کی ہم سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر صرف کانوں کی لذت تک محفوظ رکھا جائے، صرف سن کر اس کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یہ قرآن کی بے قدری ہے، دین کی بے قدری ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے قدری۔ اللہ رب العزت وہ کریم ذات ہے جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ ہمیں کوئی جانور بنا دیتے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے احسان فرمایا، انعام فرمایا، کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اللہ کے مسلمانوں پر خاص طور پر اور بالعموم ہر انسان پر بے شمار اللہ کے احسانات ہیں، بے شمار اللہ کی نعمات ہیں، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا نزول انسان کے اوپر ہوتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول انسان کے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے کتنے احسانات فرمائے اپنے بندوں پر کہ خود اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ اگر اللہ کے احسانات کو، اللہ کی مہربانیوں کو انسان لکھنا شروع کر دے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنے درخت پیدا ہوئے اور ختم ہو گئے اور جتنے موجود ہیں اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے، جتنے بھی درخت دنیا کے اندر ہیں، ان سب کو درخت بنا دیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، ان سب درختوں کے کلمے بنا دی جائیں۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ، اور جو سمندر ہے اس کی سیاہی بنا دی جائے۔ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے ہیں، 7 سمندر ہو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے سمندر اور ہوں، ان سب کی بھی سیاہی بنا دی جائے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک انبیاء کی جو یہ جماعت ہے ان کو بھی بٹھایا جائے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر جو انسانیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اس پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو بھی بٹھا دیا جائے، جنات کو بھی بٹھا دیا جائے، اور اللہ کی تعریفات، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کے انعامات کو لکھنا شروع کریں، تو وہ لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، وہ درخت ختم ہو جائیں گے، اور وہ 7 سمندر سیاہی کے اور اتنے ہی اور سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی جو مہربانیاں ہیں اور جو احسانات ہیں، جو انعامات ہیں، وہ ختم نہیں ہوں۔ ان انعامات میں سے اللہ نے بنیادی طور پر اللہ نے ہر انسان کو مال عطا فرمایا، جان عطا فرمائی، اور اللہ جو ہے ایک سودے کا ذکر کرتے ہیں قرآن کے اندر، انسان کے ساتھ ایک معاملے کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، اور یہ اللہ کا یہ معاملہ جو ہے یہ ہر انسان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا یہ سودا ہر انسان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس معاملے کے لیے، اس سودے کے لیے، اس تجارت کے لیے ایمان والوں کو خاص کیا۔
ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ رب العزت جو ہے یہ سودا کرتے ہیں، یہ معاملہ کرتے ہیں ایمان والے بندوں کے ساتھ، انفسہم، ان کی جانوں کے بدلے میں، واموالہم، اور ان کی مال کے بدلے میں۔ اللہ نے انسانوں کو خود جان عطا فرمائی ہے، جسم خود عطا فرمایا ہے، یہ وجود اللہ نے خود بخشا ہے۔ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں آتا ہے تو انسان بے بس ہوتا ہے، لاچار اور مجبور ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو اس کے والدین کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ والدین جو ہے وہ اس کی خدمت کے اندر ہر وقت لگے رہتے ہیں، اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو والدین کے دل کے اندر محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ انسان بنیادی طور پر محتاج ہے، انسان جو ہے بڑا ہونے کے بعد بھی محتاج ہے، لیکن جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس انسان سے معاملہ کیا ہے ایمان والے بندوں کے ساتھ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، کہ اللہ ان سے جو ہے ان کا جان اور ان کا مال خریدنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو غنی ہے، ان اللہ تعالی غنی، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ کی ذات کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ بہانے کے ذریعے سے اپنے بندوں کو جو ہے نوازنا چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو جو ہے انعامات دینا چاہتے ہیں، اور بہانے کے ساتھ اپنے بندوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی بہانے کا ایک موقع یہاں پر ذکر فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اشتری، اللہ خریدنا چاہتے ہیں من المؤمنین، ایمان والے بندوں سے کیا چیز خریدنا چاہتے ہیں؟ انفسہم، ان کی جانوں کو خریدنا چاہتے ہیں، واموالہم، اور ان کے مالوں کو خریدنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دونوں چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اللہ کس طرح یہ چیزیں خریدنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ جان جو میں نے تمہیں عطا کی ہے، اور تم دنیا کے اندر جا کر اس جان پر غرور اور تکبر نہ کرنا اور اس پر اترانا نہ شروع کر دینا، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے یہ جان خریدنا چاہتا ہوں کہ اس جان کو تم دنیا میں میرے احکامات کے مطابق استعمال کرو، اس جان کو تم میرے دین کے لیے کھپاؤ گے، اس جان کو میرے دین پر لگاؤ گے، اور میں نے جو احکامات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچائے ہیں، ان احکامات کے اوپر اپنی جانوں کو لگاؤ گے۔ انفسہم واموالہم، صرف اپنی جانوں کو نہیں لگاؤ گے بلکہ جان کے ساتھ اپنا مال بھی لگاؤ گے۔ جب ایمان والے بندے اللہ کے اس سودے کو قبول کرتے ہیں، اپنی جان اور اپنا مال جو ہے اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے جب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اپنی مال کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ اس سودے کے بدلے میں کیا دیتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، میں تم سے تمہارا نفس اور تمہارا مال تو خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا بھی چاہتا ہوں۔ اگر تم اپنا نفس اور اپنا مال جو ہے میرے لیے یعنی میرے دین کے لیے قربان کرو گے، میرے دین کے لیے وقف کرو گے اور میرے دین پر کھپاؤ گے، تو اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کرنا ہوں۔ اور جنت وہ چیز ہے جو اصل کامیابی کی چیز ہے۔ بعض جگہ دیکھنے کو ملتا ہے قبر کے اوپر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد جو آخرت کی جو منازل ہیں ان منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے، قبر آخری منزل نہیں ہے۔ آخری منزل وہ جنت ہے، جو انسان جنت کے اندر چلا گیا وہ کامیاب، جو جنت کے اندر جہنم کے اندر چلا گیا وہ ناکام۔ اصل کامیابی جنت، اصل ناکامی جہنم۔ تو جو انسان اپنے جان کو اور اپنے مال کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں اور داماد رسول بھی ہیں، اور دوہرے داماد رسول ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 18 ذی الحج کو ان کی شہادت کا دن ہے۔
آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے، آج ہم مسلمان دین سے اتنا دور جا چکے ہیں، اپنی تاریخ سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ آج ہمیں انڈیا کے ہیرو کے نام یاد ہوتے ہیں، فلموں کے جو ہیرو ہوتے ہیں ان کے نام یاد ہوتے ہیں اور ان کے مرنے اور جینے کے دن یاد ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام کے ہیرو کی وفات کا دن یاد نہیں رہتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوہرے داماد ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذی النورین کا لقب عطا فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں اسلام کی تاریخ کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ جو دردناک شہادت ہوئی، سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت جو ہے وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور صحابہ کے دور کے اندر، صحابہ کا جب دور آتا ہے تو صحابہ کے دور کے اندر سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت اور سب سے زیادہ دردناک شہادت جو ہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کی وہ عظیم ہستی ہے اور وہ واحد ہستی ہے جن کے نکاح میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بعد دو بیٹیاں نکاح کے اندر ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کی وہ عظیم الشان ہستی ہے کہ جب ان کی شہادت کا وقت آتا ہے تو جب ظالم اور دشمن جو ہے آپ پر حملہ کرتے ہیں تو آپ کے جسم مبارک سے جو خون مبارک کا قطرہ نکلتا ہے وہ قرآن کی آیت کے اوپر گرتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ہم سیرت پڑھیں اور ان کی ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں یہ سبق ملے گا اور یہ دیکھنے کو ملے گا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے قربان کی، اللہ کے دین کے لیے قربان کی، اپنی جان کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور جہاں بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی مال کی، جہاں بھی ضرورت پڑی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال کی، وہاں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال پیش کیا۔ ایک یہودی کے پاس کنواں تھا اور وہ کنواں جو ہے وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا، یہودی کی ملکیت تھی، تو یہودی جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا اور وہ بہت مہنگے داموں پر اور بہت بھاری قیمت پر مسلمانوں کو پانی دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر اعلان فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا صحابی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر جو ہے لبیک کہا اور اپنے مال میں سے بہت سارا مال دے کر اس یہودی کو منہ مانگی قیمت دے کر وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر خوشخبری سنائی کہ جو مسلمانوں کے لیے یہ کنواں وقف کرے گا خرید کر، میں اللہ کا رسول اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسرے موقع پر ہم دیکھتے ہیں بیت رضوان، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا جاتا ہے، واقعہ میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، وقت مختصر ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں کفار کے پاس، تو خبر آتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ خبر چونکہ غلط تھی لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت کی اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی۔ اس درخت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا کہ جن صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت فرمائی، اور اس بیعت کے اندر چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی خوش نصیبی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اپنا مال پیش کیا،
اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ اس کی رضا کے بدلے میں اس کے لیے جنت کا اعلان فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو صحابہ اکرام نے ہر موقع پر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سزا آئی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے جانوں کا نذرانہ مانگا تو صحابہ نے پیش کیا، مال کا نذرانہ مانگا صحابہ نے پیش کیا، اور صحابہ نے میدانوں کے اندر جا کر جنگیں لڑی، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا کہ جہاد کا موقع آ گیا ہے، کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ ہر صحابی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق جو ہے وہ چندہ لے کر مسجد میں آئے، تو ہر صحابی اپنی ہمت طاقت کے مطابق لے کر آیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر حاضر ہو گئے اور دیوار پر ہاتھ مار کر تلاش کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ آپ دیوار پر کیا چیز تلاش کر رہے ہیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک سوئی میں نے دیوار کے اندر لگائی تھی، میں وہ سوئی تلاش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے چندے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ کے اندر وہ سوئی بھی کام آ۔ سوئی تک جو ہے وہ گھر کے اندر نہیں رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سارا سامان لے کر مسجد میں آ گئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا۔ تو صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور اپنے مال کے نذرانے بھی پیش کیے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابوں کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب صحابی رسول کے جسم پر تلوار کا وار ہوتا اور جسم سے خون کی جو ہے وہ نہریں بہتی تو صحابہ اس وقت یہ نعرہ لگاتے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ کون سی کامیابی ہے جو خون بہنے کے بعد انسان کو نظر آتی ہے؟ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ شہید کا خون زمین پر نہیں گرتا، وہ اپنا مقام جنت کے اندر دیکھ لیتا ہے۔ تو شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت یہ بہت عظیم الشان شہادت ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے جہاں صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں لگائی دین کے لیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے دین کے لیے، اپنا مال کا نذرانہ پیش کیا دین کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے، اور کل قیامت کا دن جب لگا ہوگا، میدان محشر سجا ہوا ہوگا، تو کوئی صحابی اپنی نیکیاں لے کر آ رہا ہوگا، کوئی اپنا کٹا ہوا سر لے کر آ رہا ہوگا، اور کوئی اپنی جو دنیا کے اندر اس نے مال لگایا ہے وہ نیکیاں لے کر آ رہا ہوگا۔ میں اور آپ کیا چیز پیش کریں گے اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کی؟ آج ہم دین سے اتنا دور جا چکے ہیں۔ آج ہم نے دین کو صرف جمعہ کے دن سمجھ لیا ہے، آج ہم نے دین کو صرف عید تک محصور کر لیا ہے۔ میرے بھائیو، دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ باقی جو دنیا کے کام ہیں، باقی جو دنیا کی مصروفیات ہیں، یہ ہماری مقصد نہیں، ہماری ضروریات ہیں۔ اللہ نے مقصد بتایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر انسان بھی صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ صبح جا کر چلا جائے دنیا کمانے کے لیے اور شام تک دنیا کمائے، اللہ سے غافل ہو، اللہ کے رسول سے غافل ہو، قرآن سے غافل ہو، دین سے غافل ہو، اور اس طرح وہ صبح شام زندگی گزار کر چلا جائے، تو پھر انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اس انسان کا بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہے۔ اشرف المخلوقات اسی وجہ سے ہے کہ اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس انسان کو جو اللہ نے سر عطا فرمایا ہے یہ اپنے سامنے جھکانے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے جسم پر غور کیا کہ اللہ نے میرے بازو کے درمیان یہ جوڑ کیوں عطا فرمایا ہے۔ پھر میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اللہ یہ جوڑ نہ دیتے تو انسان جو ہے اپنے کھانے کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہوتا۔ نوالا اٹھا کر اگر انسان اپنے منہ کے قریب لاتا ہے تو یہ جوڑ اس کے کام آتا ہے۔ اگر یہ جوڑ اللہ نہ عطا فرماتے، اس ایک جوڑ کے بغیر انسان
ایک لقمہ کھانے کے لیے، ایک قطرہ پانی پینے کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہوتا۔ اور پھر دوسرا فائدہ انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ نے یہ ہمیں جوڑ اس لیے عطا فرمایا ہے کہ انسان زمین سے برتن کے اندر سے نوالا اٹھا کر اپنے منہ کے قریب لے کر آئے، جانور کی طرح اپنا منہ جو ہے وہ کھانے پر جھکائے نہیں۔ اور اس سے اس طرح اشارہ کر کے بتایا اللہ نے کہ یہ جو پیشانی ہے، یہ جو سجدہ، یہ جو سر ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے ہے، انسان کی خوراک کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے یہ سر اس لیے عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکے۔ تو اللہ کا منادی جب مؤذن اذان کی آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا لگاتا ہے، حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے، تو مسلمان اس صدا سے غافل ہے۔ یہ اصل میں منادی مؤذن جو ہے یہ اللہ کا منادی ہے، یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف۔ نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ اللہ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ان تمام احکامات کو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں زمین کے اوپر پیش کیے۔ لیکن جب نماز کا مقدس فریضے کی باری آئی تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، محبوب کائنات کو، محبوب دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش معلیٰ پر بلایا، اور بلا کر جو ہے وہ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر میں اور آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آتے ہیں۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت 50 نمازیں مشکل سے ادا کرے گی، آپ اللہ کے پاس جائیں اور درخواست کریں کہ اللہ 50 نمازوں میں کمی فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، 5 نمازیں کم ہوتی ہیں، پھر اب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پھر آپ آتے ہیں، اس طرح آتے اور جاتے جو ہے 5 نمازیں رہ گئی۔ تو اللہ نے اس وقت فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، میں اللہ کا یہ قانون ہے، یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے کلمات کے اندر، اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں اس فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا، لیکن آپ محبوب دو جہاں ہیں، آپ محبوب کائنات ہیں، محبوب خدا ہیں، آپ کی درخواست کی وجہ سے میں نے نمازیں تو 5 کم کر کے 5 نمازیں رہ گئی ہیں، لیکن میں اللہ کا فیصلہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے لیے بشارت ہے اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کے لیے بشارت ہے کہ اگر آپ کا امتی جو ہے 5 نمازوں کا اہتمام فرمائے گا، میں اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ آج کا مسلمان، اس کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھنے سے بھی متاثر ہو چکا ہے، اور میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ایسا ہے کہ وہ ایمان ہمیں کل قیامت کے دن جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہو چکا ہے کہ جو اذان کی آواز سن کر گھر سے ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ ایمان ہمیں جنت کے اندر کیسے لے کر چلے گا؟ تو ہمیں ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث رسول کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنی جان کو لگانا چاہیے، اپنا مال لگانا چاہیے۔ اگر میں اور آپ اور آج کا ہر مسلمان اپنا جان اور اپنا مال اللہ کے لیے قربان کرے گا، اللہ کے دین کے لیے قربان کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے قربان کرے گا، تو اللہ نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس فیصلے کے میں اور آپ مستحق بن جائیں گے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مجھے اور آپ کو اللہ جو ہے وہ جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور جنت ہی میں نے عرض کیا اصل کامیابی ہے۔ جو انسان دنیا سے جانے کے بعد کل قیامت کے دن جنت کے اندر چلا گیا، وہ انسان کامیاب ہی کامیاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور جو انسان جہنم کے اندر چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ دنیا کی زندگی 40 سال کی، 50 سال کی، زیادہ سے زیادہ 100 سال کی ہوگی۔ قیامت کے دن کی آخرت کی زندگی کتنی ہے؟ آخرت کی زندگی کے بارے میں سوال کیا گیا تو بتایا کہ آخرت کی زندگی اتنی لمبی ہے کہ قیامت زمین سے لے کر آسمان تک کا جو یہ خلا ہے، کتنا زیادہ خلا ہے، کتنا زیادہ فاصلہ ہے، اس فاصلے کو، اس خلا کو جو ہے رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے۔ رائی کا دانہ کتنا باریک دانہ ہوتا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اس پوری دنیا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے
اور ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے کر جائے اور پھر 1000 سال کے بعد دوبارہ وہ پرندہ آئے اور دوبارہ رائی کا ایک دانہ اٹھا کر لے کر جائے، اس طرح وہ ہزار سال کے بعد آتا رہے، تو ایک دن وہ آئے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہونے والی۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی جنت کی زندگی ہے۔ جنت تب ملے گی جب انسان اللہ کے اس معاملے کے اندر اللہ کے اس سودے کو قبول کرے گا، اللہ کی اس تجارت کو قبول کرے گا، جو اللہ نے معاملہ ارشاد فرمایا ہے اس معاملے کو قبول کرے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ خریدنا چاہتے ہیں آپ سے آپ کے نفسوں کو اور آپ کے مالوں کو خریدنا چاہتے ہیں۔ کس طرح خریدنا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا جائے، اپنا مال پیش کیا جائے۔ جب کوئی ایمان والا بندہ ایسا کرے گا تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ تو جو کچھ عرض کیا گیا اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی جان اپنی دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا مال اپنے دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔